الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے۔ لاکھاں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قابل صدر احترام صدر محفل، معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور اسلامی مائیں اور بہنیں اور معصوم بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنا تزکیہ اور اپنی تاریخ کی واقفیت کے لیے یہ بہترین اور سنہرا موقع عطا فرمایا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے ثانیاً میں ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام 10 اتوار 10 عناوین کے تحت چلنے والے سلسلہ وار اس اہم ترین پروگرام میں آپ نے مجھے اس لائق اور قابل سمجھا کہ آپ کے درمیان حاضر ہو کر آپ سے گفتگو کر سکوں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، میرا عنوان ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں۔ اس عنوان کو انتخاب کرنے کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کل ہمارے ملک کی 75ویں یوم آزادی کی سالگرہ ہندوستان کی حکومت، سرکاری سطح پر اور ہر سطح پر منائی جاتی ہے، اور ہر سال 15 اگست کو ہم یوم آزادی مناتے ہیں۔ اور اس عنوان کو انتخاب کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانان ہند جو اپنی تاریخ سے پوری طرح اس وقت ناواقفیت کے دہانے یا ناواقفیت ہمارے درمیان پائی جاتی ہے۔ ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جہاں ہم سب کی قربانیاں ہیں، ہمارے آبا و اجداد کی ایک روشن تاریخ ہے، اس روشن تاریخ کو اور ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کو جو ہے ہندوستان کے موجودہ ماحول میں ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اور ایک چوتھا سبب یہ ہے کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت نے مدارس اور اسکول اور کالجز کے اندر جو نصاب ترتیب دیا ہے، جو سلیبس ترتیب دیا ہے، اس میں سے جن قربانیوں کو حکومت وقت نے رکھا ہے، اس میں سے مسلمانوں کی قربانیوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد کی جو قربانیاں ہیں اس ملک کو بنانے، سنوارنے، اس ملک کو آزاد کرنے، ان تمام چیزوں کا نام و نشان ختم کر دیا گیا ہے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے تئیں موجودہ حالات میں پچھلے چند سالوں سے جو نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جو عصبیت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے تعلق سے یہ سوچ عام کی جا رہی ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی کوئی قربانیاں نہیں ہے، اس ملک کے اندر مسلمانوں کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اس ملک کے اندر مسلمان کہیں باہر سے آ کر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور اس ملک کے اوپر مسلمانوں نے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے ہیں،
اور اس ملک کے اندر مسلمانوں نے نہ جانے ہندوؤں کے برادران وطن کی بہت سارے املاک کو نقصان پہنچا ہے، ان کے عبادت خانوں کو جو ہے نیست و نابود کیا ہے۔ اس طرح کا ماحول پیدا کر کے ہمارے اور برادران وطن کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ آخر اس کے کیا اسباب ہیں اور ہماری تاریخ ہمیں کیا یاد دلاتی ہے، اور کس طرح ہم موجودہ حالات کے درپیش مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں اور ان چیلنجز کو قبول کر سکتے ہیں۔ اور آخری اہم ترین وجہ یہ ہے کہ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں ہر ایک کے ہاتھ میں سوشل میڈیا پہنچ چکا ہے، جہاں گوگل کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے یہ مواد پھیلایا جا رہا ہے اور حقیقی مواد کو ختم کیا جا رہا ہے اور حقیقی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود یا ان کی قربانیاں رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم سب کو چاہیے کہ تاریخ کے مطالعے کے بعد تاریخ کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری لیں اور تاریخ کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ وہ برادران وطن جو ہمارے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہیں ان کی غلط فہمیاں دور ہو سکے اور ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو اپنے آبا و اجداد کی تاریخ سے ناواقف ہے وہ واقف ہو جائے۔ دور کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے گھر کی بات کروں گا۔ اپنی تقریر کی شروعات سے پہلے کل 15 اگست ہے تو میری اپنی لڑکی کل اپنے اسکول کے اندر 15 اگست کے موقع پر اسے تیلگو میں تقریر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس نے نیٹ کے ذریعے مواد جمع کیا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے پوری تقریر سنا، تو اس کی غلطی نہیں ہے، لیکن نیٹ میں اسے جو مواد مل سکا تیلگو میں اس نے نقل کیا اور تقریر یاد کی۔ پوری تقریر کے اندر کہیں بھی مسلمانوں کی قربانیوں کا نام و نشان نظر نہیں آیا۔ میں نے جب پوچھا معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ میں نے گوگل سے لیا، پھر میں نے اس کی تقریر کی اصلاح کی۔ گویا میں اپنی ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج موجودہ ماحول میں ہماری جو تاریخ ہے اس تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، مختصر سے لمحات میں میں آپ کی خدمت میں ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اس عنوان کی وضاحت کروں گا، اور اس عنوان کی وضاحت مختلف پیراہوں میں اور مختلف مراحل میں آپ کے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے میں مختصراً انداز میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا تعلق اور اسلام کا تعلق کس قدر قدیم ہے۔ اس ملک کا تعلق اور مسلمانوں کا تعلق یا اس ملک کا تعلق اور اسلام کا تعلق کس قدر قدیم تعلق ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ اسلام کے ان صفحات کے اندر یہ بات درج کی گئی ہے، عہد رسالت علیہ السلام ہی کے اندر ہندوستان کی سرزمین میں اسلام داخل ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے دور نبوت ہی کے اندر ہندوستان کے اندر بھی اسلام داخل ہو گیا تھا۔ بہت ساری تاریخی روایات اور تاریخی کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو شق قمر کا جو واقعہ ہے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا جو واقعہ ہے، اس واقعے سے متاثر ہو کر یہاں ہمارے ملک کا راجہ اسلام قبول کیا، تحفہ اور تحائف بھیجا۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت ہی میں اسلام ہندوستان میں داخل ہوا۔ بعد ازیں نبی علیہ السلام کے بعد جو ہے خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی آمد ہندوستان ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے۔ تابعین کی بھی ایک بڑی تعداد ہندوستان کی سرزمین پر آئی ہے۔ پھر تبع تابعین کا دور آتا ہے۔ تبع تابعین علیہ الرحمہ کے دور میں بھی ہندوستان میں تبع تابعین کی ایک بڑی تعداد یہاں آئی ہے۔ آنے کے مختلف مقاصد تھے،
تجارت تھی اور دعوت و تبلیغ، یہ دونوں چیزوں کو لے کر صحابہ، تابعین اور تبع تابعین ہمارے ملک ہندوستان کے اندر داخل ہوئے۔ ہمارے ملک ہندوستان کا نقشہ، آج کا جو نقشہ ہے، اس نقشے کو آپ سامنے مت رکھیں، بلکہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے مغلیہ سلطنت یا پھر اس سے پہلے کی سلطنتوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہندوستان کی سرحدیں بہت طویل ہیں۔ ہندوستان کی سرحدیں بہت طویل ہیں، جس میں موجودہ پڑوسی ممالک سب کے سب اسی میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ملک پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو اور پھر نیپال ہو۔ جتنے علاقے ہیں پڑوسی ممالک کے طور پر، تقریباً وہ تمام پڑوسی ممالک ہمارے ملک ہندوستان کے اندر، ملک ہندوستان کی سرحدوں میں شامل تھے۔ گویا تاریخی روایات اور تاریخی طور پر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، خلفائے راشدین کا دور، تابعین اور تبع تابعین، اور اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا، چاہے وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی آمد ہو یا پھر آپ سے پہلے خالد کی آمد ہو، زبیر کی آمد ہو۔ مختلف جو تاریخ میں نام ہمیں ملتے ہیں، ان ناموں کے ذریعے ہی ثابت ہوتا ہے کہ اس ملک کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تاریخ ہے۔ یعنی آج 1444 ہجری میں اگر ہم اور آپ داخل ہوئے ہیں تو گویا تقریباً 1450 سال پرانی ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ اس ملک سے جڑی ہوئی ہے۔ چلیے اس کے بعد چلتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جہاں مسلمانوں کی اس قدر پرانی تاریخ ہے، بعد میں تقریباً اس ملک کے اندر مسلم حکمرانوں کی حکومت رہی ہے۔ تقریباً 800 سال سے زائد مختلف خاندانوں نے اور مختلف علاقائی حکمرانوں نے ہندوستان کے اوپر اپنی حکومت کی ہے۔ مغلیہ سلطنت مشہور و معروف رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی تغلق خاندان اور مختلف خاندانوں کی جو ہے حکومتیں یہاں چلی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستانی سطح سے ہٹ کر بھی جو ہے ریاستی سطح پر، صوبائی سطح پر، چاہے وہ دکن کا علاقہ ہو، چاہے وہ میسور کا علاقہ ہو، اس طرح مختلف علاقوں میں جو ہے مسلمانوں کی حکومت ہوئی ہے، اور اس کے آثار آج بھی ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، چاہے وہ عادل شاہی کا دور ہو یا سلطنت عثمانیہ کا دور ہو یا پھر آصف جاہی کا دور ہو یا پھر مختلف، چاہے وہ ٹیپو سلطان شیر میسور کا حکومت ہو۔ مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اصل اپنے موضوع کے تحت، اپنے موضوع کی طرف، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی ایک مومن کے سوا، ایک مسلمان کے سوا کوئی انسان، کوئی کسی بھی مذہب کے اندر آزادی کی اس قدر ویلیو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے جو اپنے آپ کو پتھروں کا یا مختلف اشیاء کا غلام بنا کر رکھے ہیں، تو ان کے دل و دماغ میں دور دور تک بھی آزادی کا نظریہ یا آزادی کا تصور ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے انسان کو بھی آزاد رہنے کا حکم دیا، اور یہاں تک کہ چرند اور پرند کو بھی جو ہے قید و بند کی سزا دینے یا قید کرنے سے منع فرمایا، اور اسلام نے انسان کو آزاد رہنے کا حکم دیا اور چرند اور پرند کو بھی آزاد رکھنے کا حکم دیا، اور انسانوں کی غلامی اس کی زنجیروں سے آزاد ہو کر کائنات کا جو رب العالمین ہے اس کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہننے کا اسلام نے حکم دیا۔ یہی تصور تھا، اور اسی تصور کے تحت ماضی کے اندر بھی یہاں جو راجا اور مہاراجاؤں کی حکومتیں تھیں، جہاں انسانیت پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، اور خاص طور پر خواتین کے اوپر جو ہے ہر طرح کی ظلم اور زیادتی کو روا رکھا گیا تھا۔ اور پھر یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر مختلف مذاہب کے اعتبار سے لوگوں کو جو ہے ذات اور پات کے مختلف ذاتوں کے طبقات کے اندر بانٹا گیا، اور نچلی ذات کہہ کر ان پر ظلم اور زیادتی کی گئی۔ اور جب اسلام آیا تو یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور اسلام نے انہیں اخوت، بھائی چارگی، مساوات، مروت
اور ہمدردی، غمخواری اور ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کی تعلیم دے دی، اور محمود اور ایاز کے فرق کو اور محمود اور ایاز کے امتیاز کو ختم کر دیا، رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کر دیا، اور ذات اور پات اور خاندان اور قبیلے کے امتیاز کو ختم کر دیا، تو بخوشی وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور مسلم حکمرانوں نے بھی جب یہاں حکومت کی ہے تو کسی بھی طبقے پر ظلم اور زیادتی نہیں کی، بلکہ انہیں آزادی کے ساتھ جینے کا موقع دیا، اور ان کے ساتھ احترام انسانیت کا سلوک کیا، اور ان کے عبادت گاہوں کا بھی احترام کیا اور احترام کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر جب مغلیہ سلطنت کا آخری دور چل رہا تھا، اور آخری دور میں مغلیہ سلطنت اپنے کمزوری کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، اور پھر مختلف اسباب کی وجہ سے جو ہے مغلیہ سلطنت کے اندر انتشار اور افتراق پیدا ہو گیا تھا، اور مغلیہ سلطنت جو ہے اپنے خلوت گاہوں سے حکومت کر رہی تھی۔ ایسے موقع پر جب کہ انگریز دنیا انسانیت کے مختلف گوشوں کا وہ سفر کر رہا تھا، اور جہاں جہاں سمندری راستے تھے ان راستوں سے پہنچ کر ہر ملک کے اندر نئی آبادیات کو قائم کرنے کی فکر کر رہا تھا اور قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، انہی دنوں میں ہندوستان کے اندر سن 1600 کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور 1612 کے اندر جو ہے ہندوستان کے سرحدی علاقوں کے ذریعے داخل ہو کر وہ اپنے کاروبار کے نام پر جو ہے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوئے اتفاق انہی دنوں میں جو ہے شاہ جہاں جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بیمار ہو جاتا ہے، مختلف حکما اس کا علاج کرتے ہیں لیکن وہ صحت یاب نہیں ہوتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے اس کے دربار میں یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ ساحلی علاقے میں بسنے والے گجرات کے ساحلی علاقے میں آئے ہوئے جو انگریز لوگ ہیں ان میں ایک ماہر ڈاکٹر بھی ہے، وہ اچھا سا علاج کرتا ہے، تو بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کو دربار میں بلایا گیا اور اس ڈاکٹر نے آ کر علاج کیا۔ حسن اتفاق سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے شفا عطا فرما دی اور شاہ جہاں شفا یاب ہو گیا۔ تو بادشاہ اور نوابوں کا رواج یہ تھا کہ جب بھی کوئی چیز وہ پا لیتے انہیں خوشی میسر ہو جاتی، ان کا کام ہو جاتا، تو وہ کہتے کہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تو یہیں سے گویا فتنہ اور فساد ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے کوئی دولت نہیں مانگی، کوئی پیسہ نہیں مانگا، کوئی جائیداد نہیں مانگی، بلکہ اس نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، ہمیں ہماری تجارت کو فروغ دینے کے لیے، ہمیں ہمارے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف ساحلی علاقوں میں جو ہے ہمیں فیکٹریاں بنانے کا آرڈر دیا جائے اور موقع دیا جائے۔ فرمان جاری کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے قدم مضبوط سے مضبوط ترین بنانا شروع کر دیے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے ایک کمپنی قائم کی، اور مختلف علاقوں میں بڑے بڑے کارخانے اور بڑے بڑے گودامس وغیرہ تیار کرنا شروع کر دیے۔ در حقیقت یہ پہلا قدم تھا، اور اس قدم کے بعد انگریز قوم نے اپنی پرانی جو ان کی چال بازی ہے اس کے ذریعے مختلف صوبے جات کی جو حکومتیں تھیں ان کے درمیان انتشار اور افتراق پیدا کرنے کا کام شروع کیا، اور اگر وہاں دونوں کی حکومت ملی جھولی ہوئی ہے تو گویا ہندو مسلم کے درمیان تفریق ڈال دی، یا صرف مسلمانوں کی ہے تو فوج اور نواب کے درمیان افتراق پیدا کر دیا، یعنی ڈیویڈ اینڈ رول کا کام انہوں نے انجام دیا۔ ہر صوبائی سطح پر بنی ہوئی نوابی حکومتوں کو کمزور، یا راجہ اور مہاراجاؤں کی حکومتوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا، اور آپس میں ایک دوسرے کی وفاداریوں کو ختم کر دیا، اور اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے 1757 کے اندر جو ہے سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ جو اس وقت کے نواب تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے اندر اس انگریز قوم کا جو ہے بہت زیادہ غلبہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد 1757 کے اندر انہوں نے پلاسی کے میدان میں جنگ کی، اور وہاں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس بات کو بھی ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان یا پھر ہم کو جو ہے کبھی بھی شکست نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہمارے گھر کا بھیدی لنکا نہ ڈھائے، یا ہمارے گھر کے چراغ کے ذریعے گھر کو آگ نہ لگ جائے، یعنی ہمارے
ہمارا اپنا جو آدمی ہوتا ہے جب تک ہمارے ساتھ وفاداری کرتا ہے تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، لیکن وہ اگر ہمارے ساتھ وفاداری کے بجائے بے وفائی کرنے پر آئے، غداری کرنے پر آئے، منافقت کا جھولا پہن لے تو پھر ہمیں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو پلاسی کے میدان میں ایسا ہی ہوا، وہاں جعفر پیدا ہوا اور جعفر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہوئے مسلمانوں کو شکست کے منہ کی کھانی پڑی، اور سراج الدولہ جو ہے وہاں کمزور ہو گئے، اور پھر وہاں سے جو ہے سراج الدولہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد 1757 کے بعد 1769 یا 1759 کے درمیان جو ہے ہمارے اپنے جنوب کے اندر جو میسور کا علاقہ تھا، وہاں کا جو نواب تھا اور شہر میسور جن کو کہا جاتا ہے، شہید ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے اس بات کو بھاپ لیا کہ ہندوستان کے اندر جو ہے اب موجودہ حالات مسلمانوں کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی آئے دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے آصف جاہی حکومت جو ہمارے یہاں حیدرآباد کے اندر چل رہی تھی ان سے مدد طلب کی، قسطنطنیہ سے مدد طلب کی، اور خلافت عثمانیہ ترک سے مدد طلب کی، اور مختلف راجا اور مہاراجاؤں کی حکومتوں سے مدد طلب کی، لیکن کہیں سے بھی کوئی مثبت فائدہ محسوس نہیں کیا گیا، اور آخرکار بہت ساری جنگیں انگریز کے ساتھ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے کی، اور آخری جو جنگ تھی جس کے اندر وہ شہید کر دیے گئے، وہاں بھی ایک مسلمان کی غداری کی وجہ سے اور انہی کے فوج کے ایک سپاہی کی غداری کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو ملے کہ ٹیپو سلطان کا ایک سپاہی جس کا نام صادق ہے، اس نے کیا کیا، اس نے فوج کے اندر انتشار پیدا کر دیا، لالچ دلا دیا، حرص دلا دیا کہ تم ٹیپو سلطان کے خلاف آ جاؤ اور انگریزوں کے وفادار بن جاؤ تو تم کو اتنی زمین ملے گی، تم کو اس قدر فائدہ ہوگا۔ اس طرح انہیں لالچ دیتے ہوئے فوج کے اندر انتشار پیدا کر دیا اور فوج کو ٹیپو سلطان کے خلاف کر دیا، اور پھر انگریز کی وفاداری کرتے ہوئے اسی میر صادق نے ٹیپو سلطان تک انگریز کا پیغام سنایا کہ تم بھی جو ہے انگریز کی وفاداری کو قبول کر لو، تو پھر یہاں کی جو حکومت ہے، یہاں کی جو سلطنت ہے وہ تمہیں دی جائے گی۔ لیکن ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے، جن کی مثال شیر سے دی جاتی ہے اور جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جم کر مقابلہ کیا، اور ان کی ایک تاریخ کا ایک الگ باب ہے، اس تاریخ کے باب کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور ان کی تاریخ کو بھی جو ہے زندہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا کہ اگر 100 سال کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی کے مقابلے میں اگر شیر کی ایک دن کی زندگی بھی ملتی ہے تو وہ بہتر ہے۔ اس طرح جواب دیتے ہوئے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ جام شہادت نوش کر گئے، اور پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز کے لیے میدان بالکل خالی نظر آیا کہ اب کوئی ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس طرح انگریز پورے ہندوستان کے اندر اپنا قبضہ جماتا ہوا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی درمیان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو ہے جو دلی کے اندر بیٹھ کر حدیث کا، فقہ کا اور امت میں انتشار کے بجائے اتحاد کا جو درس دے رہے تھے اور فقہ کے اندر جو ہے اجتہاد کا درس دے رہے تھے، ان کی دور رس نگاہوں نے بھاپ لیا کہ اب ہندوستان دارالحرب بنتا جا رہا ہے، اور ہندوستان آنے والے ایام میں ہو سکتا ہے ظلم اور زیادتی کا یہ مرکز بن جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے فرزند شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ کو اور پھر دوسرے علماء اور ان کے افراد خاندان کو حکم دیا کہ ہندوستان میں اب جو دارالحرب بن رہا ہے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے۔ آپ کے بعد جو ہے آپ کے فرزند شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے فتویٰ ہی جاری کر دیا اور فتویٰ دے دیا کہ اب ہندوستان کے اندر جو ہے ہمیں جہاد کرنا چاہیے، اور یہ جو ملک ہے اب یہ دارالحرب یعنی جنگ والا گھر بن چکا ہے، اب ہمیں اس کے خلاف میں جنگ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید
شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد الحی علیہ الرحمہ ان مختلف لوگوں کو جو ہے جہاد کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے ہدایات دی، اور لہٰذا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تحریک مجاہدین کے نام سے جو ہے ایک کاروان چلایا، اور پھر خود جہاد کی تیاری کرنے لگے، اور دیگر مسلمانوں کے اندر بھی جہاد کی روح کو پھونکا، اور خوب تیاری کرتے ہوئے شمال ہند کے علاقے کو جو ہے انہوں نے اپنا مرکز بنایا، اور پھر وہاں جو ہے تمام مجاہدین کے لیے وہاں جگہ میدان کے اندر جو ہے پورے ہندوستان سے ہر طریقے سے تیاری کرتے ہوئے وہاں سے جہاد کا اعلان کیا گیا، اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید ان کی سرپرستی میں اور ان دونوں کی عمارت میں جو تحریک مجاہدین جنم لی، ان کے کارنامے بہت ساری کتابوں کے اندر ہزاروں صفحات کے اندر روشن تاریخ کے طور پر لکھی گئی ہیں، اور پڑھی جانا چاہیے کہ تحریک مجاہدین کے عجیب واقعات ہمیں ملتے ہیں، تحریک مجاہدین کے عجیب واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کیسی قربانیاں دی ہے، مال کی قربانیاں، جان کی قربانیاں، اعضائے جسم کی قربانیاں، اپنی جائیداد کی قربانیاں، اپنے عزیز و قریب کی قربانیاں، عیش و آرام کی قربانیاں، ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے دی، اور پھر یہ تحریک مجاہدین کا نام پورے ہندوستان کے چپے میں ہر گوشے کے اندر پھیل گیا، اور ان کے سفراء جو ہے ہندوستان کے ہر صوبے کے اندر آتے اور مجاہدین کی کمک کے لیے اور مجاہدین کے تعاون کے لیے تعاون جمع کر جایا کرتے تھے، اور ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بھی، اور جنوب کے تمل ناڈو کے اندر، اور جنوب کے مختلف شہروں کے اندر بھی وہاں سے لوگ آتے اور یہاں سے تعاون جمع کر کے لے جاتے، مالی تعاون اور افرادی تعاون، دونوں تعاون یہاں سے بھی پہنچتا رہا، اور پھر آخرکار وہاں بھی وہی ہوا کہ تحریک مجاہدین کو جو ہے بہت سارے جنگوں کے بعد، بہت سارے حملوں کے بعد، جہاں ہر طرح سے کامیابی مل رہی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہزارہ کے مسلمانوں نے، ہزارہ ایک شہر کا نام ہے، اس میدان کے اندر جب جنگ ہو رہی تھی اور جب انگریز کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا تھا، تو اس موقع پر ہزارہ کے سنگ دل مسلمانوں نے چند پیسوں کے لیے، چند زمین کے ٹکڑوں کے لیے مسلمانوں کے ساتھ وفاداری کے بجائے غداری کی، اور رات میں سوتے ہوئے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کروا دیا، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا، اور تحریک مجاہدین جو ہے منتشر ہو گئی، اور عمرائے مجاہدین یعنی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ رہنے والے اکابرین جو ہے جام شہادت نوش کر گئے، جس کی وجہ سے یہ تحریک مجاہدین جو ہے کمزور پڑ گئی، اور ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور ان کی ہمتیں ختم ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی معلوم ہوا، جیسے ہی یہ بات پورے ہندوستان کے اندر پھیل گئی، علماء صادق پور جن کی قربانیوں کا تذکرہ آگے میں کروں گا، انہی علماء صادق پور عظیم آبادی، انہی علماء صادق پور میں سے مولانا عنایت اللہ جو ہے اور فوری طور پر مرکز پہنچ جاتے ہیں، یعنی بنگال جہاں ہزارہ کے میدان میں جنگ ہوئی تھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں دلاسا دیتے ہیں۔ یہ وہی مولانا عنایت اللہ ہیں جن کے بڑے بھائی مولانا ولایت اللہ جو ہے ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر اپنے استاد شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کے غرض سے یہ ہمارے اس شہر حیدرآباد دکن کے اندر موجود تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا تو دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑتے ہوئے یہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور دونوں بھائیوں نے جا کر وہاں اس کمان کو سنبھالا، اور تحریک مجاہدین پھر اس کے بعد تحریک شہیدین میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی تحریک مجاہدین بعد میں تحریک شہیدین میں تحریک شہیدین اس کا نام پڑ جاتا ہے، یعنی دونوں شہید شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی وجہ سے جو ہے اس کو تحریک شہیدین کہا گیا، اور اس پر بھی جو ہے بڑی بڑی اور موٹی موٹی کتابیں موجود ہیں۔ تحریک شہیدین کو پھر منظم کرنے کے بعد مختلف علاقوں سے پھر تعاون پہنچنا شروع ہوا، اور جم کر جو ہے میدانوں میں مختلف علاقوں میں جو ہے جنگ کی گئی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ مسلمانوں نے کیسی قربانیاں دی۔ ایک مسلمان سپاہی جو ہے مختلف علاقوں سے تعاون جمع کرتے ہوئے تحریک مجاہدین اور تحریک شہیدین تک پہنچانے کے لیے پیسہ لے جا رہا تھا، اور راستے میں انگریزوں کی جو
جاسوسی کے اڈے تھے اور جاسوسی کے جو مختلف علاقوں میں لگی ہوئی ان کی ٹولیاں تھی، انہوں نے انگریز تک بات پہنچا دی کہ فلاں آدمی فلاں حلیے کا ہے اور یہ تعاون لے کر جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی اس مجاہد کو معلوم ہو گیا کہ اب میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، تو رات کے وقت میں ایک گھر میں پناہ لیتا ہے اور اپنے ہی چاقو سے، اپنے ہی نیزے سے اپنی ایک آنکھ نکال دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارے ناخن کو تھوڑا سا بھی زیادہ کاٹ دیتے ہیں اور تھوڑا سا بھی خروج آ جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ چلتے چلتے پیر میں ٹھوکر لگ جائے اور تھوڑا سا خون بہ جائے تو کس قدر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ پورا جسم وقار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کا ذرا تصور کیجئے کہ اپنے نیزے سے، اپنی چاقو سے اپنی ایک آنکھ نکال لیتا ہے، اس لیے نکال لیتا ہے کہ سامنے جو انگریز اس کا سامنا کرے گا، آگے کے جو جاسوسوں کی ٹولی ہے جب اس کو دیکھے گی تو اس کا حلیہ بدلا رہے گا اور نتیجے میں وہ مارا نہیں جائے گا اور آخرکار وہ اپنی منزل کو پہنچ کر جو ہے تعاون پہنچا سکے گا مجاہدین کو۔ اس طرح اس نے اپنے حلیے کے اندر اپنے جسم کے اہم ترین حصے یعنی ایک آنکھ کو بھی قربان کر دیا۔ یہ قربانیت شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمہ اللہ پوری رات عبادات میں گزارتے، دعاؤں میں گزارتے، مجاہدین کی تیاری میں گزارتے اور مجاہدین سارا دن جہاد کے میدان میں رہتے اور انگریز کے خلاف میں لڑتے اور رات میں جب تھک ہار کر سو جاتے تو یہ ائمہ، یہ عمرائے مجاہدین جو ہے، دونوں شہیدین جو ہے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، یہ دونوں وقت کے بڑے پائے کے علماء ہیں، لیکن رات میں مجاہدین کی آرام کے لیے ہر طرح کا انتظام کرتے، ہر طرح کی سہولتیں مہیا کرتے، یہاں تک کہ بیت الخلا کی صفائی بھی کرتے۔ اور وہاں جو مجاہدین کے بیت الخلا صبح سے شام تک استعمال کی وجہ سے گندا ہو گئے یا پانی کی کمی یا مچھروں کی وجہ سے، تو اس کی صفائی بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں نے قربانی دی۔ خلاصہ کلام یہی کہ ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ مسلمانوں کے اس فتوے کے بعد اور مسلمانوں کی اس کارروائی کے بعد انگریزوں کے اندر سے جو ہے انگریزوں کے اندر پست ہمتی پیدا ہو گئی، ان کے اندر جو حوصلہ تھا وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آیا۔ لیکن 1824 کے فتوے کے بعد جو ہے انگریز نے اپنی رپورٹ تیار کرنے کا ایک انگریز رپورٹر کو حکم دیا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے درمیان 3 ایسی کتابیں ہیں۔ اس رپورٹ کے اندر اس نے کہا مسلمانوں کے درمیان 3 ایسی کتابیں ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہے اور یہ آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آزادی کا نعرہ لگانے کے لیے ان کے درمیان جو کتابیں پائی جاتی ہیں وہ یہ کہ تقویۃ الایمان، جس کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو ہندوستان کے پورے مسلمانوں کی توحید اور مسلمانوں کو شرک اور بدعات اور خرافات کے دلدل سے نکالنے والی کتاب تھی۔ تقویۃ الایمان کا اس نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ملفوظات سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور کتاب صراط مستقیم کا تذکرہ کیا۔ گویا یہی کتابیں مسلمانان ہند کے اندر آزادی کا نعرہ اور آزادی کا جذبہ پیدا کر رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے بہت ساری تحریکیں جنم لی ہندوستان کے آزادی کے لیے۔ تحریک ریشمی رومال، جس کو حضرت صوفی عبداللہ رحمہ اللہ نے سنبھالا اور مختلف علماء نے اس کو سنبھالا۔ اور تحریک ریشمی رومال کیا ہے؟ یعنی اپنی آزادی کو حاصل کرنے کا نعرہ اور آزادی پانے کا جذبہ ایک صوبے سے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچانے کا جو ذریعہ تھا، جو میڈیا تھا، وہ رومال پر لیٹر لکھ کر بھیجا جاتا تھا۔ رومال یعنی کپڑے کے اوپر، دستی کے اوپر لیٹر لکھ کر بھیجا جاتا تھا کہ کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، مجاہدین کا کیا منصوبہ بن رہا ہے، کس پروجیکٹ پر کام کرنا ہے۔ اس طرح اس کا نام ہی پڑ گیا تحریک ریشمی رومال۔ تحریک ریشمی رومال، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح مسلمانوں نے ایک اور
انگریز کی فوج کے اندر، انگریز فوج کے اندر مسلمان بھی کام کرتے تھے اور ہندو طبقہ بھی کام کرتا تھا، اور دونوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے انگریز نے ایک پلان کیا، وہ یہ کہ جو گولیاں بنائی جاتی تھی ان گولیوں کے اندر سور کی چربی بنائی جاتی تھی اور سور کی چربی ملائی جاتی تھی، اور پھر اسی طرح گائے کے گوبر کو استعمال کیا جاتا تھا، یعنی مسلمانوں کے جذبات کو بھی مجروح کیا جائے اور ہندوؤں کے جذبات کو بھی مجروح کیا جائے۔ تو یہ جذبات کو مجروح کرنے کی وجہ سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو ہے انگریز کے خلاف ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، اور مسلمانوں نے آپس میں کام کیا کہ یہ سور کی جو چربی استعمال کی جا رہی ہے جو کہ حرام ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے، لہٰذا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک پلان بنایا، اور پٹنہ کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ایک چھاؤنی سے دوسری چھاؤنی تک اپنی بات اور اپنی بغاوت کا اعلان کرنے لگے کہ اس چھاؤنی کے مسلمان دوسرے چھاؤنی کے مسلمانوں تک جو پیغام پہنچاتے تھے کہ اب ہم کو انگریز کے خلاف بغاوت کرنا چاہیے اور انگریز کے خلاف لڑنا چاہیے، یہ پیغام جو ہے روٹی کے ذریعے پہنچایا جانا شروع ہوا، روٹی کے ذریعے پہنچایا جانا شروع ہوا کہ ایک چھاؤنی سے روٹی نکلتی، دوسری چھاؤنی روٹی جاتی اور اس کے ذریعے پیغام دیا جاتا، اور اس طرح یہ بات آگے بڑھتی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آخرکار بہادر شاہ ظفر کے آخرکار جو ہے مسلمانوں نے اس روٹی کے ذریعے ایک ہی مرتبہ سب مل کر جو ہے جنگ کا اعلان کیا، اور اس جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو غلبہ تو حاصل ہوا لیکن اس کا بہت بڑا نقصان بعد میں مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، اور اس وقت کی فوج کی سپہ سالاری کرنے والا، جس کی سپہ سالاری میں یہ کام کیا گیا، اس کا وہ جو سپہ سالار ہے وہ بہت ہی بہادر اور مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والا بہت ہی بہادر سپاہی جس کا نام بخت ہے، اور پھر اس کے بعد آگے پیچھے بھی اس مجاہد کا نام ہے، لیکن اس کی سپہ سالاری میں جنگ کی گئی اور یہ جنگ کامیاب رہی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے علاوہ بہت ساری تنظیمیں اور بہت ساری تحریکوں نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا، اور بہت سارے خاندان بھی اس کے اندر شامل ہوئے۔ خاص طور پر میں اپنی زبان سے یا اپنی کتابیں، ہمارے لوگ لکھے ہوئے کتابوں کے حوالوں سے بات نہیں کروں گا، بلکہ ہندوستان کا جو سب سے پہلا وزیر اعظم بنا یعنی جواہر لال نہرو نے جب پٹنہ کا سفر کیا اور صادق پور کے میدان، جب صادق پور کا تذکرہ آیا تو پٹنہ کے میدان میں ببانگ دہل اسٹیج سے اس بات کا اعلان کیا کہ سارے ہندوستان کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور علماء صادق پور اور صادق پور کے مسلمانوں کی قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو وہ گویا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ یہ کس کی شہادت ہے؟ یہ ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی یہ شہادت ہے۔ گویا علماء صادق پور کے تذکرے کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ نہیں لکھی جا سکتی ہے۔ علماء صادق پور کی وہ قربانیاں ہیں جن کی قربانیوں کا تذکرہ بہت ساری بڑی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے، اور مستقل اسی موضوع پر خطاب کی بھی ضرورت ہے۔ علماء صادق پور پر انگریزوں نے جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ عید کا دن تھا، عید کی خوشیاں تھی، سارے کے احباب، بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں سب کچھ جو ہے عید کی خوشیاں اور مسرتیں لوٹ رہی تھی۔ ایسے موقع پر انگریز جو ہے بلڈوزر لے کر آتا ہے اور مسلمان اور علماء صادق پور کی جائیداد، ان کے گھروں کو، ان کے دکانوں کو، ان کی تجارت گاہوں کو، ان کے مساجد کو، ان کے مدارس کو، سب کو زمین بوس کر دیتا ہے۔ عید کی خوشیاں ایک جانب اور انگریز کی ظلم اور زیادتیاں ایک جانب۔ پھر اس کے بعد انگریز جو ہے وہاں علماء صادق پور کے جو اہم ترین ذمہ داران ہیں ان تینوں کو، مولانا یحییٰ علی اور مولانا جعفر علی تھانیسری اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے قید کرتا ہے، اور ہاتھوں میں، پیروں میں، گردن میں بیڑیاں ڈال کر جو ہے وہ لے جاتا ہے اور جیل کی سلاخوں میں بند کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان پر بغاوت کا مقدمہ چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ رات کے اندھیرے میں
چاند کی چاندنی میں جب جیلر جو ہے جیل خانے میں پہنچتا ہے اور ان دونوں کو دیکھتا ہے کہ بڑے حشاش بشاش بیٹھے ہوئے ہیں، خوش خوش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہروں پر صبح آنے والی موت کا کوئی غم لائق نہیں ہے بلکہ خوش خوش بیٹھے ہوئے ہیں، تو جیلر نے پوچھا کل صبح تمہیں پھانسی پر لٹکایا جائے گا مگر تم لوگ ہو کہ بڑے حشاش بشاش اور خوش و خرم نظر آ رہے ہو، اور پہلے کے مقابلے میں اب تو اور بھی موٹے ہو گئے ہو، پھول گئے ہو، اور ان کا وزن بھی کیا گیا تو وزن بھی بڑھ گیا تھا۔ تو ان تینوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم جام شہادت نوش کرنے والے ہیں، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم شہید ہونے والے ہیں، اور اس سے بڑی دولت کچھ نہیں چاہیے، نہ ہمیں سیاست چاہیے، نہ ہمیں حکومت چاہیے، نہ مال و زر چاہیے، نہ کرسی چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، ہمیں تو جام شہادت چاہیے جو ملنے والی ہے، اس لیے ہم خوش ہیں۔ لیکن انگریز جیلر کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے ان کی سزا کو تبدیل کرتے ہوئے عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیا، اور مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ کے داڑھی کے بالوں کو کاٹا گیا اور داڑھی مونڈی گئی۔ تو مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ داڑھی کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، مٹھی میں پکڑتے ہیں، زار و قطار روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میری داڑھی کے بالوں، تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ مجھ سے پہلے جنت میں چلے گئے، اور تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ تمہیں جام شہادت نوش میں شہادت کا درجہ مل گیا، کاش کہ وہ درجہ بھی مجھے ملا ہوتا۔ گویا مسلمانوں کو جو ہے ہر طریقے سے ذہنی تکلیفیں اور اذیتیں دینے کی کوشش کی گئی، اور بعد ازیں مسلمانوں اور مجاہدین کو جو ہے جو تکالیف دینے کے لیے جیل بنائے گئے تھے، ان جیلوں کے علاوہ کالے پانی کی سزا اسی نام سے کتاب لکھی گئی ہے۔ مولانا جعفر تھانی سر رحمۃ اللہ علیہ اور مختلف مولانا محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کالے پانی کی سزا یعنی جو جزیرہ تھا اس جزیرے کے پاس لے جا کر وہاں چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی رہنے کے لیے گھر نہیں، کوئی کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں، بلکہ پانی کے بازو میں رہیں اور مچھر اور ساری کی ساری اذیتوں سے وہ دوچار ہو جائے۔ وہاں تک لے جانے کا جو طریقہ ہوتا تھا، پیروں میں بیڑیاں ہوتی تھی اور ہاتھوں میں بیڑیاں ہوتی تھی، اور پیدل چلایا جاتا تھا، اور 100 میل 200 میل پیدل چلایا جاتا تا، اور خاص طور پر جو ہے بستیوں میں انہیں ذلیل کرنے کے لیے اور بھی تکلیف دے کر انہیں چلایا جاتا تھا، اور رات کی تاریکی میں وہ وہاں پہنچ جاتے، اور پھر ان کے لیے کھانا جو دیا جاتا تھا، وہ کھانا تو کیا کھانا، روٹی جو دی جاتی تھی اس روٹی کے اندر کنکر زیادہ، مٹی زیادہ اور آٹا برائے نام ہوتا تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے، اور بہت سارے مجاہدین، بہت سارے اکابرین جو ہے اس کالے پانی کی سزا سے وہیں دم توڑ دیے، اور بہت سارے اکابرین وہاں بیٹھ کر کتابیں بھی لکھی انہوں نے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے آگے، اور جب آگے بڑھتے ہیں تو دلی کے اندر 1857 کی جو جنگ ہے، جس کو انگریز نے غداری کا نام دیا، بغاوت کا نام دیا، جبکہ بغاوت نہیں بلکہ اپنی آزادی، اپنے گھر پر قبضہ کیے ہوئے انگریزوں کو ہٹانے کے لیے جنگ کی گئی تھی۔ تو 1857 کی جو جنگ ہے، یہ جنگ بھی جو ہے بڑی کامیاب جنگ رہی، لیکن بعد میں جو ہے اس جنگ کے اندر بھی فتح کے بجائے جو ہے شکست ہو گئی، اور پھر وہاں اس موقع پر مسلمانوں کا جو پیغام آپس میں پہنچایا گیا، اور 1857 کے اندر جو جنگ کامیابی کے دہانے پہنچ چکی تھی جنرل بخت کی قیادت میں، وہی جنگ جو ہے بعد میں ناکامی کا سبب بن گئی۔ اور اس موقع پر جب جنگ جیت کر بہادر شاہ ظفر کو مسلمانوں نے اپنا نواب تسلیم کر لیا، اپنا حکمران تسلیم کر لیا، اور پھر رات میں جو ہے انگریز ہر ایک کے گھر میں گھس کر چھاپا مارنا اور اٹھا لے جانا، یہ سلسلہ چلا، تو بہادر شاہ ظفر اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے نظام الدین اولیاء کا جو مزار دہلی کے اندر موجود ہے اس میں جا کر پناہ لے لیے، لیکن وہاں سے پکڑے گئے اور انہیں لا کر قید و بند کی سزا دی گئی، اور 3 دن تک انہیں بھوکا رکھا گیا۔ بہادر شاہ ظفر جو اس ملک کا آخری حکمران ہے، جو غیر منقسم ہندوستان کا بادشاہ تھا، غیر منقسم ہندوستان کا نواب
انصاف تھا اس کے ساتھ انگریزوں نے جو سلوک کیا وہ بہت ہی بدترین سلوک ہے۔ 3 دن بھوکا رکھا گیا، 3 دن پیاسا رکھا گیا اور بند کوٹری کے اندر رکھا گیا، جہاں نہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ صحیح سے سویا جا سکتا تھا۔ 3 دن کے بھوک کے بعد ایک دن صبح میں جب بہادر شاہ ظفر نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو کیا دیا گیا ہے؟ اگر آپ کے پاس سننے کی ہمت ہے تو سنیں، تاریخی صفحات میں لکھا، اور یہ واقعہ بالکل حقیقی واقعہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو ناشتے کے طور پر جو چیز دی گئی، اس کے جوان بیٹے کو شہید کر کے، اس کے جوان بیٹے کا دل، اس کا جگر اور اس کی گردن جو ہے تشت میں رکھ کر دستر اوپر سے اڑا کر جو ہے تحفے کی شکل میں دیا گیا کہ لو کھاؤ یہ ناشتہ۔ یہ حکمران جو تھا غیر منقسم ہندوستان، بہادر شاہ ظفر، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی بہت ساری غزلوں کے اندر ایک غزل کے اندر اس بات کا اظہار بھی کیا، عمر عزیز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر عزیز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں گزر گئے، 2 انتظار میں کٹ گئے۔ اسی غزل کے آخر میں بہادر شاہ ظفر نے اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2 گز زمین مل نہ سکی، 2 گز زمین مل نہ سکی کوہ یار میں، غیر منقسم ہندوستان کا بادشاہ رہنے کے باوجود بھی اپنے دفن اور کفن کے لیے جو گویا 2 گز زمین بھی مل نہ سکی۔ اس بات کا تذکرہ بہادر شاہ ظفر نے اپنے غزل کے اندر کہا۔ ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب 1857 کی جنگ آزادی کے تعلق سے لکھتے ہوئے اس نے رپورٹ میں لکھا کہ مسلمانوں کے فرقہ اہل حدیث 1857 کی جنگ آزادی کے اندر اپنے فرقے کے تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی قربانیاں اس نے پیش کی ہے۔ 5 لاکھ صرف 1857 کی جو جنگ تھی، اس جنگ کے اندر 1857 کی جنگ کے اندر 5 لاکھ سے زائد اہل حدیث افراد کی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ انگریز مورخ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ شام کے اوقات میں جب ہم اپنے خیموں سے نکلتے تو ہمیں بدبو محسوس ہوتی اور دھواں نظر آتا، تو ہم اپنے خیموں سے نکل کر دیکھتے تو معلوم یہ ہوتا کہ میدان کے اندر ایک ساتھ 40 علماء کو سور کی چربیوں میں لپیٹ کر گویا جلایا جا رہا ہے، اس کی بدبو ہے اور اس کا دھواں ہے۔ دلی کی جامعہ مسجد کے سوڑیوں سے لے کر چاندنی چوک تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جہاں علماء کی لاشیں اور مجاہدین کی لاشیں نہ لٹکائی گئی ہو۔ ایک انگریز مورخ ڈبلیو ہنٹر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہندوستانی مسلمان کے نام سے کیا گیا ہے، وہ لکھتا ہے کہ انگریز جب ان علماء کو، ان مجاہدین کو سولی پر چڑھا دیتا اور ان سولیوں پر چڑھے ہوئے مجاہدین کو، ان شہداء کو درختوں سے اتارنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور سورج کی گرمی کی تپش سے ان کا جسم کا جو ہے ان کا جسم جو ہے آرٹ کی طرح، یعنی آرٹ جس طرح لکھا جاتا ہے، باڈی جو ہے آرٹ کی شکل اختیار کر جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد انگریز جو ہے مسلمانوں کو اور مجاہدین کو اور علماء کو جو پھانسی کے پھندے دیتا تھا، اور جب اس کے پاس سے پھانسی کے پھندے ختم ہو گئے تو اس نے ایک ساتھ 40 علماء کو جلا کر ختم کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے بارے میں بہت سارے انگریز مورخین نے اپنی باتوں کو لکھا اور اپنی رپورٹ کو لکھا، اور مسلمان جو ہے اپنی شہادت کو درج کرواتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے سامنے نہ حکومت، نہ سیاست، نہ مال، نہ دولت، نہ کرسی، نہ جان، نہ عہدہ کوئی نہیں، بلکہ اس کے لیے آزادی چاہیے تھا، اور آزادی کے بدلے میں جو ہے وہ شہادت نوش کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور اس نے اسی لیے جو ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، مومن کے لیے شہادت ہی مطلوب اور مقصود ہے، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ اقبال کے اس شعر نے مسلمان مجاہدین کے اندر حوصلہ پیدا کیا اور جم کر یہ آگے بڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 1857 کے بعد جب ہندوستان کی آزادی کا اور دوسرا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر ہندوستان کے بہت سارے اکابرین اور علماء اپنے قلم کے
کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ انہی میں سے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست، اور عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر جو ہے حکیم اجمل خان، خان عبد الغفار خان، اور اشفاق اللہ خان، اور پھر جو ہے عبد الحمید، اور پھر عطا اللہ، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے علماء، مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت مولانا سید محمود الحسن، اور سید حسین احمد مدنی، اور عبید اللہ سندھی، اور مختلف علماء فضل حق اور فضل الہی، ان سارے اکابرین نے ہندوستان کی آزادی کو آگے بڑھایا، اور ہر طرح سے انہوں نے میدان میں حصہ لیا اور میدان میں آگے بڑھ کر وہ کام کرتے رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ مختلف پرچے نکالے، مختلف میگزین نکالتے، اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہونے اور آزادی کو قبول کرنے اور آزادی کو حاصل کرنے اور انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے ایک جذبہ پیدا کر دیتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایسے الفاظ اور اس طرح سے جذبات پیدا کرتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے، میں وہ کون سا سور لے کر آؤں، میں کون سا سور لے کر آؤں کہ اے میری قوم کے لوگوں، جو تم سوچ چکے ہو، تمہیں آزادی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے میں کون سا سور لے کر آؤں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک لفظ مسلمانوں کے لیے ایک شعلہ بن کر ابھرتا تھا، ان کے اندر جذبات پیدا کر دیتا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور علامہ اقبال کی شاعری مسلمانوں کے اندر جو ہے دم بھرتی تھی، وہ اور آگے بڑھتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے خاندان جو ہے اس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہے۔ ان کی قربانیاں نہ فراموش کی جا سکتی ہے اور نہ ان کی قربانیاں ختم ہو سکتی ہے۔ آج جبکہ نفرت اور عصبیت کے ماحول میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں نے یہاں کچھ نہیں کیا، بلکہ میں صرف خاندانوں کا نام بھی ذکر کروں گا اور ان کی تاریخ بھی اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ صادق پور خاندان، قاضی کوٹ خاندان، خسروی خاندان، غزنوی خاندان، لکھوی خاندان اور راشدی خاندان، مختلف خاندانوں نے، بستیوں نے، جیسا کہ صادق پور کا ذکر کیا، عظیم آباد کا ذکر، پٹنہ اور مختلف پورے شہر کے جو ہے ان کے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اگر آج بھی ہمارے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے، مسلمانوں کی کیا قربانیاں رہی ہیں، آج بھی اگر جاننا چاہتے ہیں اور حقیقت پسند اور انصاف کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور انصاف کے ساتھ حق دینا چاہتے ہیں تو جاؤ، آج بھی عدالتوں کے اندر ہمارے تعلق سے کیے گئے کیسز کی فائلیں آج بھی پڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ یہاں کے ملک کے عدالتوں کے اندر جو فائل ہیں ان فائلوں کو کھنگالو، یا پھر برٹش حکومت کے دور میں، یا پھر برطانیہ کی لائبریریوں میں اور وہاں کی عدالتوں میں آج بھی کتابوں کی شکل میں ہم پر کیے گئے کیسز کی فائلیں موجود ہیں۔ جیسے مقدمہ بغاوت امبالہ، انگریز نے ہمارے ہر قدم کو بغاوت کا نام دیا، جبکہ بغاوت نہیں بلکہ ہماری چھینی ہوئی چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہندوستان ہمارا تھا، یہ ملک ہمارا تھا، اس پر ہمارے آبا و اجداد کی حکومتیں رہی ہیں، اس ملک کو ہم نے بنایا تھا، اس ملک کو ہم نے سنوارا تھا، اس ملک کو مغلیہ سلطنت نے، اس ملک کو مسلم حکمرانوں نے سونے کی چڑیا بنایا تھا، سونے کی چڑیا بنا دیا تھا۔ اس سونے کی چڑیا کو انگریز لوٹنے کے لیے آیا تھا اور لوٹنے والے کے خلاف آواز اٹھانے والے کو اس نے بغاوت کا نام دیا، اور اسی نام سے فائلیں موجود ہے۔ مقدمہ بغاوت امبالہ یا مقدمہ عظیم آباد، مقدمہ بغاوت مالدہ، مقدمہ سازش راج محل، قاضی کوٹ مقدمہ، مختلف مقدمات کی فائلیں کتابوں کی شکل میں اردو اور انگریزی کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ ہم
ان لوگوں کے نام یہ شیئر کرتے ہیں، یہ شیئر کرتے ہیں، کچھ خمریوں کو ہیں، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستاں ہیں، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستاں کے ہیں۔ چاہے اگر آج بھی سرزمین دہلی پر بسنے والے درختوں کو اگر اللہ نے زبان دے دے تو وہ درختیں پکار اٹھیں گی کہ میرے سروں پر، میرے تنوں پر، میرے اس درخت کے اوپر جو ہے اس قدر علماء کی لاشیں، اس قدر مجاہدین کی لاشیں لٹکائی گئی ہیں۔ در و دیوار آج بھی گواہی دیتے ہیں۔ چلے جائیں انڈیا کا جو گیٹ ہے، انڈیا گیٹ کے نام سے جو کمان بنائی گئی ہے، اس کے اوپر مسلمانوں کی قربانیاں اور ان کی جو تعداد حکومت نے لکھی ہے وہ خود بڑی تعداد موجود ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، ان سب کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ مسلمانوں کے بعد ہی ہے۔ مسلمانوں کی قربانیوں ہی سے یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ اور پھر آج کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹایا اور خون دیا، مال دیا، دولت دیا، جائیداد، عزیز و اقارب، سب کچھ وہ قربان کر کے اس ملک کو ایک گلستان کی شکل میں دیا۔ اور جب گلستان کے اندر داخلے کا موقع آیا تو اس ملک کے واسی کہتے ہیں کہ یہ گلستان ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ یہ کس قدر ناانصافی کی بات ہے، یہ کس قدر ناانصافی کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، جبکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے مسلمان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے جہاد کا جذبہ اور آزادی کا ولولہ پیدا کرتے ہوئے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو جگاتے رہے، اشعار کے ذریعے، تحریر کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے، بلکہ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بلایا، آؤ ہم سب مل کر جو ہے اس ملک کو آزاد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے تعلق سے علامہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریز کے توپوں سے مسلمان ڈر رہے تھے تو مسلمانوں کو جگاتے ہوئے، انہیں ہمت دلاتے ہوئے کہا کہ تم زلزلوں سے کیوں ڈر رہے ہو؟ تم خود ایک زلزلہ تھے، تم خود ایک آندھی تھے، تم خود ایک طوفان تھے۔ جب طوفان آیا تو تم نے اس کا راستہ موڑ دیا، جب آندھی آئی تم نے تو آندھی کے راستے کو موڑ دیا، جب ہوائیں سرسر آئی تو تم نے اس کے راستے کو بدل دیا، زلزلے آئے تو تم کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئے، مگر تم ہو کہ ان توپوں کی آواز سے ڈرتے ہو۔ اس طرح مسلمانوں کے اندر حوصلہ پیدا کیا گیا اور بیڑیاں پہن کر بھی توخ پہن کر بھی مسلمان جو ہے آزادی کا نعرہ بلند کرتے رہے اور کہا قید و بند کی سزاؤں سے مقتل پر سر کٹانے سے ڈرتے نہیں تھے، قید و بند کی سزاؤں سے مقتل پر سر کٹانے سے بھی ڈرتے نہیں تھے۔ بیڑیاں مجھ کو پہننے سے ذرا سی ذلت نہیں، بیڑیاں مجھ کو پہننے سے ذرا سی ذلت نہیں۔ باپ دادا کا طریقہ سنت سجاد ہے، یعنی باپ دادا ہمارے آبا و اجداد نے جس طرح جام شہادت نوش کر کے آزادی حاصل کی ہے، اسی طرح ہم بھی جو ہے اس ملک کی آزادی کے لیے بیڑیاں پہننے میں کسی طرح کی کوئی ذلت نہیں محسوس کرتے ہیں۔ صدیوں سے دشمن ہمارا مقابلہ کرتا آ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ہستی مٹی نہیں ہے۔ چاہے وہ ہمارے اس ملک کے لیے سب سے بہترین ترانہ جس نے لکھا وہ ایک مسلمان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا اور ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گل ستا ہمارا۔ گویا سارے ممالک کے اندر، ساری دنیا کے اندر اپنے ملک ہندوستان کی تعریف انہوں نے کی اور کہا ایک اور جگہ مسلمانوں کے تعلق سے کہا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا وجود بتانے کے لیے ہم اس وقت نفرت کی ہوا پھیلانے والوں کے لیے اس شعر کے ذریعے دعوت فکر دیتے ہیں۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، یعنی ہمارے ملک کے ہندوستان کے چپے چپے پر ہماری نشانیاں موجود ہے، ہماری نشانیاں
قربانیاں موجود ہیں. ہم نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا, ہم نے اس ملک کو تہذیب دی, ہم نے اس ملک کو تمدن دیا, ہم نے اس ملک کو مالدار بنایا, ہم نے اس ملک کو جو ہے کلچر دیا, ثقافت دی, تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا. آج بھی جو آمدنی کے ذرائع اس ملک کے اندر موجود ہے وہ ہماری اپنی دی ہوئی ہے, وہ ہمارے اپنے آبا و اجداد کے ہیں, چاہے وہ تاج محل کی شکل میں ہو, قطب مینار کی شکل میں ہو جس کو آج توڑنے کی باتیں کرتے ہیں, تاج محل جس کو آج اپنے خاندان کے ہونے کا حوالہ دیتے ہیں, یا پھر وہ چار مینار کی شکل میں ہو, لال قلعہ جہاں کل جھنڈا لہرایا جائے گا, وہ لال قلعہ جہاں سے وزیر اعظم اپنا 56 انچ کا سینہ لے کر اعلان کرتا ہے یا 26 جنوری یا 15 اگست منواتا ہے, وہ لال قلعہ کس نے دیا؟ ہم مسلمانوں نے دیا. چاہے وہ ہمارے حیدرآباد کا گولکنڈا ہو یا پھر چار مینار ہو, یہ سب کے سب عمارتیں ہماری اپنی پہچان ہے. تم کون کون سی ہماری پہچان کو مٹھاؤ گے؟ اور ہندوستان کی آزادی کے بعد اس کو علم کا گہوارہ بنانے کے لیے سر سید احمد خان نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کو بسایا, ڈاکٹر ذاکر نے جامعہ ملیہ اسلامیہ بسایا, اور مختلف ملک کے ہر کنارے کے اندر ہماری یونیورسٹیاں, ہمارے مدارس, ہمارے جامعات اس سرزمین کو جو ہے علم کا گہوارہ بنا دیا ہے. اور پھر ہمارا ملک یہی ہے جس کے بارے میں نانک نے ایک پیغام سنایا تھا. نانک نے اشعار کے ذریعے اپنے ملک کے بارے میں ایک گیت گاتے ہوئے کہا تھا, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے, ہندی ہے ہم وطن ہے, جس کے اندر سکھ, عیسائی, مسلم اور سب کو بھائی بھائی بتایا گیا تھا. اور پھر علامہ اقبال نے کہا تھا, ہندی ہے ہم وطن ہے, یہ ہندوستاں ہمارا. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہمارے ملک کے تعلق سے جو آئے دن باتیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ سب کے ساری چیزیں غلط ہے. میں آخر میں خلاصے کے طور پر ان باتوں کو آپ کے حوالے کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ہمارے ملک کی آزادی کی جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ 250-150 سال کے نہیں, 1857 سے 1947 تک نہیں بلکہ اس سے پہلے سے شروع ہوتی ہے. تقریباً 350 سال کی ہماری تاریخ ہے. 150 سال کی تاریخ بھلائی اس لیے جاتی ہے کیونکہ 150 سال تک میدان جہاد کو جو سنبھالا تھا, آزادی کا جو نعرہ بلند کیا تھا, وہ خالص مسلمان تھے, وہ خالص علماء تھے, وہ خالص مسلمانوں کی تاریخ تھی. اس لیے برادران وطن نے اس 150 سال کی تاریخ کو ختم کر دیا اور 1857 سے لے کر 1947 تک کی تاریخ یعنی 100 سال کی تاریخ بتانے کی 150 سال کی تاریخ بتانے کی کوشش کی گئی. بلکہ ایسا نہیں, بلکہ 1757 اور اس سے پہلے 1612 اور 1624 اور 1824 سے ہی ہماری تاریخ کی شروعات ہو جاتی ہے. اور اس میدان میں کام کرنے والی جو تحریکیں تھیں, تحریک مجاہدین, تحریک شہیدین, تحریک ریشمی رومال, تحریک وہابی موومنٹ, تحریک آل انڈیا مسلم لیگ اور مختلف ناموں سے جو ہے اس میدان کے اندر اس ملک کو آزاد کیا گیا, جس کے اندر کچھ شخصیتوں کے نام ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, شاہ عبدالغنی, شاہ اسماعیل شہید, سید احمد شہید, شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی, عنایت اللہ علی, مولانا عنایت علی, مولانا عبدالعزیز رحمہ آبادی, شیخ عطاء الرحمن مدرسہ رحمانیہ کے جو بانی تھے, مولانا فضل الہی اور محمد علی قصروی, عبدالقادر قصروی, محمد علی رامپوری, رشید احمد گنگوہی, قاسم نانوتی, محمود الحسن اور حسین احمد مدنی, کفایت اللہ, مولانا کفایت اللہ, سعید احمد, حکیم اجمل خان, عبد الغفار خان, محمد علی جوہر, ابوالکلام آزاد, اشفاق اللہ خان, بہادر شاہ ظفر اور ٹیپو سلطان شہید, یحییٰ علی, جعفر علی تھانی سری اور بہت سارے ہزاروں نام ہیں, لاکھوں نام ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوا. ہم مسلمانوں کو اور ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو پڑھیں اور اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو معلوم رکھیں, اور اس ملک کے لیے ہم بھی وہی دیں, اس ملک کے لیے وہی قربانیاں دینے کا یہ وقت ہے جو قربانیاں ہمارے آبا و اجداد نے دیے ہیں. اور ہم جو ہے اس بات کا اعلان کر دیں کہ نہ ہم توپ سے ڈرنے والے ہیں, نہ ہم تیغ سے ڈرنے والے ہیں. اور پھر جو ہے ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہمیں جینے کا بھی حق ہے, اسی وقت ہمیں یہ حق ملے گا جب ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. تو غازیوں میں بو رہے گی جب
جب تک ایمان کی غازیوں میں بو رہے گی، جب تک ایمان کی تب تو ایوانوں میں چلے گی، تب تک ایوانوں میں چلے گی تیغ مسلمانوں کی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے ہندوستان کے اندر برادران وطن کے درمیان ہماری اپنی تاریخ ہمیں بتانا چاہیے، اور خاص طور پر جو ہے اسکول اور کالجز اور مختلف علاقوں میں ہمیں اپنی تاریخ کو روشناس کرانا چاہیے۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی؟ آج کے جو حالات ہیں ان حالات کے تناظر میں بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی؟ نشے من شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں، کہ آج نفرت کی اور عداوت کی بو پیدا کر کے مسلمان اور برادران درمیان جو ہے ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ اس دیوار کو ختم کرنے کے لیے پیار، محبت، الفت، اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی، مروت اور دعوت اسلام اور دعوت دین اور برادران وطن تک نبی الرحمہ کے پیغام رحمت کو عام کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور بتا دیں ہم کہ ہم وہی ہیں جو ہمارے اس ملک کو جو ہے ہر طرح سے پالا تھا، ہر طرح سے پوسا تھا۔ جس طرح ماں باپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، لخت جگر کو جو ہے پالتے ہیں، پوستے ہیں، بناتے ہیں اور سنوارتے ہیں، اسی طرح اس ملک کے اندر مسلم حکمرانوں نے، مسلم نوابوں نے، علماء نے، اکابرین نے، عمراء نے، حکماء نے اس ملک کو بیٹے کی طرح پالا پوسا ہے، اس ملک کو خوبصورت بنایا ہے، اس ملک کو روشن دان بنایا ہے، اس ملک کو لوٹا نہیں بلکہ اس ملک کو بنانے سنوارنے میں سب کچھ لگایا ہے، جس کے اثرات آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ جبکہ انگریز جو آیا تھا وہ ہندوستان کو لوٹنے کے لیے آیا تھا، اور انگریز یہاں سے سونے کے خزانے لوٹ کر لے گیا، اور ہمارا ملک جب آزاد ہو گیا اور اس ملک کو بنانے کی ضرورت پیش آئی تو پھر یہیں کا نواب، اسی شہر کا نواب اور اسی علاقے کا حکمران نے لاریوں بھر کے سونا دیا تھا، اس ملک کو بنانے اور سنوارنے کے لیے لاریوں بھر کر سونا دیا تھا، سونے کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ لاریاں بھر کر سونا دیا تھا اس ملک کو آزادی کے بعد بنانے اور سنوارنے کے لیے۔ اس ملک کی آزادی کے بعد ہندوستان کی تعمیر اور ترقی میں مسلمانوں کا جو کردار ہے اس پر بھی کتابیں موجود ہیں، اور اس پر بھی ہمیں بولنا چاہیے، چاہے اس ملک کے موجودہ مسلمان ہو یا ماضی کے مسلمان ہو، اس ملک کی تعمیر کے اندر، اس ملک کی ترقی کے اندر مسلمانوں کا بڑا رول رہا ہے۔ آخری بات، مسلمانوں کی تعمیر اور ان کے کردار کے لیے بس ایک مثال کافی ہے، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، جس نے ہندوستان کو جو ہے جوہرات سے مالا مال کر دیا، اور جس نے ہندوستان کو جو ہے دفاعی قوت عطا کی، جس کا آج پوری دنیا احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر عبد الکلام مسلمانوں نے دیا ہے، اور کھیل کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، خدمت کے میدان میں، ہر میدان میں مسلمانوں کا رول ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی اہم رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان دنوں میں ہم مسلمان جو ہے نہ اپنے لیے، نہ اپنی قوم کے لیے، نہ امت کے لیے، نہ ملک کے لیے مفید بن رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے لیے، اپنے خاندان، اپنے ملک اور اپنی ملت اور اپنی امت کے لیے مفید بننا چاہیے۔ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ کو ہمیں دہرانا چاہیے، اور پھر وہی عزم، وہی حوصلہ اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ وہی حوصلہ جو ہے، وہی عزم ہمیں آگے لے کر چلے گا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو یاد رکھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو تاریخ یہاں کے ہندوستان کے چپے چپے میں پھیلی ہوئی ہیں اس تاریخ کو سمیٹنے، اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارے جانے ہیں، لیکن سارا ہندوستان، اس کے در و دیوار، اس کے شجر و حجر، اس کا پتھر اور اس کے ہر جگہ کی چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کو انگریز جیسے غدار سے آزاد کروایا، اور آزاد کرنے کے لیے زبان کا، قلم کا، صحافت کا، نثر کا، نظم کا، ہاتھ کا، جان کا، مال کا، ہر طرح کا اس نے استعمال کیا، اور پھر ہر طرح کی قربانیاں دی،
اور ہمارا جو حصہ جنوبی ہند کا ہے، اس حصے کے کیرلا کے مسلمان ملیپال کے جب مسلمانوں نے آزادی کا نعرہ بلند کیا تو ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، اس ظلم کی کہانی بڑی عجیب کہانی ہے۔ انہیں جو ہے رات کے اندھیرے میں ریل کے ایک چھوٹے سے ڈبے کے اندر جہاں چند لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی، مگر سبوں مجاہدین کو بیڑیاں ڈال کر نہ ایک پیر آگے کیا جا سکتا، نہ بیٹھا جا سکتا، نہ کھڑا کیا جا سکتا۔ ایک ایک ڈبے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بھر دیے جاتے اور انہیں سزا پانے کے لیے جو ہے انہیں لے جایا جاتا تھا، اور نتیجے میں راستے میں جو ہے نہ وہ طہارت کر پا سکتے تھے، نہ وہ بیت الخلا جا سکتے تھے، نہ صحیح سے سانس لے سکتے تھے۔ اس ڈبے کے اندر وہ جکڑ پٹی کی وجہ سے، جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے اسی میں جو ہے دب کر کسل کر جو ہے صبح ہونے تک کئی مجاہدین جام شہادت نوش کر دیتے تھے۔ ایسے مجاہدین کی تاریخ سے ہمارا اور آپ کا واسطہ ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو پڑھے اور وہ عزم، وہ حوصلہ، وہ شجاعت، وہ بہادری اپنے اندر پیدا کرے، اور پھر آگے جو حالات ہیں ان حالات کے لیے جو ہے ایسے چیلنجز کے موقع پر ہمیں مایوس ہونے کے بجائے ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر حوصلہ اور شجاعت اور بہادری پیدا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کا دین، آپ کی توحید، آپ کے پیغام، آپ کے نبی کا تعارف ہمیں برادران وطن تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں دعوت توحید کے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ برادران وطن کے دلوں میں ہمارے تئیں جو نفرت ہے، جو دشمنی ہے، جو عداوت ہے، اس کو ختم کرتے ہوئے پیار و محبت، بھائی چارگی کا ماحول پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، ائمہ کی، اکابرین کی، عمراء کی، نوجوانوں کی اور ہماری ماؤں اور بہنوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہر طرح کی مصیبتوں اور ہر طرح کی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواب ملک رؤوف الرحیم ورب حلیم۔ میں اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے موضوع کا جیسے کچھ حق ادا کرنا تھا، حق ادا نہیں کر پایا، کیونکہ ایک بڑی تاریخ ہے، تقریباً 400 سال پر مشتمل تاریخ کا اس مختصر سے وقت میں نچوڑ پیش کرنا مشکل تھا، لہٰذا میں اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے جو عنوان دیا تھا اس عنوان کا غالباً میں نے حق ادا نہ کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔